میری امی نے، پہلے امی سے آتا ہوں میں پھر اساتذہ پہ، انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا. یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں. تو در حقیقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں آپ کو پرسنل اپنی کیفیت بتاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے. مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا. اچھا. یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی. میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں، اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو. میں انہیں دیکھتا تھا. اور صرف دیکھنے سے، چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے. ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں، کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ان کی مجلس میں اور ان کی چند باتوں کو سن لینا، اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر کسی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں، تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یعنی کہ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں. اگر آپ کو نفس سے کچھ مطلب اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، ایک روحانی کیفیت ہے جس کو پوزیٹیو بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس میں نفس امارہ بھی ہے ایٹ سیم ٹائم. تو جب نفس میں انسان کسی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہو، خیر ویسے تو آج کل آپ کی ایک شہرت والی زندگی بھی ہے، اس کا نفس پہ کیا اثر ہے، اس سوال پہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس کو آپ پہلے کلیئر کر دیں کہ نفس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ والدین سے ذکر کرتے ہیں یا اس انسان سے ذکر کرنا چاہیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نفس کے بارے میں علم بہتر جانتا ہے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کس حد تک اور کس اعتبار سے قریب ہیں. ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ نفس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بعض مخصوص علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ہمارے، ان سے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت یہ واقعہ پیش آیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو ان حضرات کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، اور وہ خود ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسے تجربے سے ہوتا ہے، دنیاوی امور سے ریلیٹڈ، یا اس کا خاص تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے، تو میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس میں بھی کون سی چیز ہے جو میں والدہ کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر میں والد کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر اپنی بہنوں کی طرف رجوع کروں. میری 2 بہنیں ہیں الحمدللہ، اور دونوں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دوسری سائیکالوجسٹ ہیں اللہ کے فضل سے. تو دونوں کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت اچھے وہ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، اور ہونے بھی چاہیے جو سبلنگز کے درمیان ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنی بہنوں سے ہی تذکرہ کرتا ہوں، انہی سے مشورہ کرتا ہوں، والدین سے بھی نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف والدہ سے کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف والد صاحب سے کرتا ہوں. تو اٹ ڈیپینڈس. ایک شخصیت جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ان میں آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. دیکھیں، دوسروں کو ناراض کیے بغیر. بیسٹ فرینڈ کے اعتبار سے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملی سے زیادہ والدین اور بہنوں سے زیادہ کوئی اور ان میں بھی ایک تو ہوتا ہے امی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سلامت رکھیں اور تمام فیملی کو، ایون آپ کے اساتذہ کو.